الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میثاق مدینے پر ہم نے بات شروع کی تھی کہ اس کے اثرات اس زمانے میں یا اولین اسلامی ریاست پر کیا پڑی تھی۔ آج ان کے چند اثرات پر مزید بات کرتے ہیں۔ پرامن ماحول کا قیام۔ میثاق مدینے کا ایک اثر یہ ہوا کہ سماج کے اندر، ریاست کے اندر، مدینے کے اندر امن و امان قائم ہو گئی۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صحابہ کرام نے مکہ مکرمہ اپنے آبائی بستی، اپنے آبائی علاقے کو چھوڑ دیا محض اس بنیاد پر کہ وہاں پر ان کی جان، ان کی مال، ان کی عزت کو خطرات تھی، ان کے اہل و عیال کو خطرات تھے، اور ان مشکلات اور خطرات کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے پرامن ماحول کو ڈھونڈنے کے لیے، پرامن بستی کو ڈھونڈنے کے لیے مکہ مکرمہ میں اپنا صف کو چھوڑ کے ان کو خیر آباد کہتے ہوئے یہ صحابہ کرام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آ گئے۔ لیکن مدینہ منورہ کے اندر اگر دیکھا جائے تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل، آپ اور صحابہ کی ہجرت سے قبل، مدینہ منورہ کے اندر یہود کی مضبوط گرفت تھی۔ مضبوط یہودی قبائل بنو قریظہ، بنو قنقاع، بنو نذیر آباد تھے۔ سماج کے معاشی میدان میں، سیاسی میدان میں، مذہبی میدان میں، طاقت کے میدان میں ان کی سرپرستی تھی۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی وجہ سے عبداللہ ابن ابی کی قیادت ختم ہو گئی، آپ کی سرداری ختم ہو گئی، اور آپ کے پاس بھی ایک مضبوط جماعت تھی، منافقین کی۔ تو لہٰذا یہود کے ہوتے ہوئے اور ان منافقین کے ہوتے ہوئے مسلمانوں کے لیے مستقبل میں بے شمار مسائل درپیش ہو سکتے تھے۔ اگر ان کو اسی طرح آزاد چھوڑ دیا جاتا تو یہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور اسلامی ریاست یا مدینے کی اس اسلامی ریاست کو مشکلات کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے تھے، خطرات پیدا کر سکتے تھے، ان کو ختم کرنے کی کوشش کر سکتے تھے۔ جس طرح بعد کے واقعات نے یہ بات ثابت کر دی کہ بنو قریظہ یا بنو قنقاع یا بنو نذیر اپنی عہد شکنیوں کی وجہ سے، اپنی سازشوں کی وجہ سے، اپنی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا گیا۔ یا اگر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنی حدود یاد نہ دلاتے، میثاق مدینے میں ان کی حدود کا تعین نہ ہوتا تو یہ مسلمانوں کے لیے بہت سے مشکلات پیدا کر سکتے تھے۔ جس طرح کی غزوہ احد کے موقع پر، غزوہ بدر کے موقع پر یا غزوہ خندق کے موقع پر انہوں نے یہ مشکلات پیدا کر دی تھی۔ یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان کو مدینے کی تحفظ یا مدینے کی حفاظت یا مدینے کے دفاع کے لیے ان سے عہد نہ لیتے، ان سے وعدہ نہ لیتے، تو مستقبل میں یہ لوگ بہت سے مشکلات پیدا کر سکتے تھے، جس میں اسلامی ریاست کے وجود کو یا مسلمانوں کے وجود کو خطرہ تھا۔ لہٰذا میثاق مدینے کی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو، وہاں کے مشرکین کو، وہاں کے دوسرے بت پرست قبائل کو ان کے حدود یاد دلا دیے، متعین کر دیے، اور ایسا ماحول بنایا، ایسا قانون بنایا، ایسا دستور بنایا کہ جس کی مخالفت کی ضرورت کسی کو نہ ہو سکتی تھی، اور مخالفت کی صورت میں باقاعدہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی تھی۔ لہٰذا یہی وہ میثاق مدینہ ہے جس کی وجہ سے مدینہ منورے کے اندر امن و امان قائم ہو گئی، ہر کسی کی جان، مال اور عزت محفوظ ہو گئی،
ہر کسی کو اپنے حدود کا پتہ چلا، کوئی اپنی حدود سے تجاوز نہ کر سکتا تھا، اور تجاوز کی صورت میں باقاعدہ ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی جاتی تھی۔ انتہائی اہم شق ہے، ضروری ہے کہ مدینہ میثاق مدینے پر عصر حاضر میں بات کی جائے، ریسرچ کی جائے، تحقیق کی جائے، عمل کی جائے، کیونکہ اس وقت اس معاشرے کو، اس دیش کو، اس ریاست کو، اس بستی کو امن و امان کی ضرورت ہے۔ یہاں پر سب کی جانیں تباہ ہے، اموال کو خطرات ہے، عزتوں کو خطرات ہے، چادر و چار دیواری کو خطرات ہے۔ امن پاسون کے نام پہ امن کی تلاش کے لیے ہر روز لوگ نکلتے ہیں، بڑی بڑی ہجوم چوراہوں پہ کڑے ہوتے ہیں اور امن کے لیے چیختے ہیں، چونکہ ان لوگوں کو عصر حاضر میں ان لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، پتہ نہیں ہے کہ امن کس طرح حاصل کی جاتی ہے۔ وہ لوگ کس طرح امن حاصل کر سکتے ہیں جن کی ضمیر بریانی کے ایک پلیٹ پر بکتی ہے؟ وہ قوم کس طرح امن حاصل کر سکتی ہے جو اندھی تقلید میں مبتلا ہوتی ہے؟ وہ قوم کس طرح امن حاصل کر سکتی ہے جو کرسی کے پیچھے، جو اقتدار کے پیچھے، جو طاقت کے پیچھے، جو شہرت کے پیچھے، جو نام و ناموس کے پیچھے اپنا سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنے سب کچھ سودا بازی کے لیے تیار ہوتے ہیں، جہاں پر کرسی کے جنگ میں ہر طبقہ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے مفادات جدا ہے، جن کے ترجیحات جدا ہے، وہ قوم کس طرح امن حاصل کر سکتی ہے جو ٹک ٹاک کے پیداوار ہے، جو سوشل میڈیا کے پیداوار ہے؟ وہ قوم کس طرح امن حاصل کر سکتی ہے جن کی قیادت اخلاقیات سے، ننگ و غیرت سے عاری ہوتی ہے، اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہوتے ہیں؟ لہذا امن محض چیخ و پکار کے ذریعے سے، بڑے بڑے احتجاجوں کے ذریعے سے، بڑے بڑے دھرنوں کے ذریعے سے، وقتی طور پر ہجوم کو اکٹھا کرنے سے، وقتی طور پر جرگوں کو بنانے سے امن حاصل نہیں ہو سکتی۔ میثاق مدینے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے رسول نے ایک ایسا قانون طے فرمایا، ایسا قانون بنایا جس میں ہر بندے کو اس کی حدود کا تعین کرائی گئی، ہر بندے کو اس کی طاقت، اس کے دائرہ کار بتائی گئی، اور ہر بندے کو اس بات کا پابند بنا دیا کہ سماج کے اندر وہ کس طرح زندگی گزارے گے۔ لہٰذا عصر حاضر میں امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ میثاق مدینے پر کام کی جائے اور اس سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ عصر حاضر میں امن و امان کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنی مفادات کو پس پش ڈالیں اور باقاعدہ منصوبہ بندی کہتے ہیں۔ وقتی طور پر ہیجان میں آ کر، وقتی طور پر جذبات میں آ کر ہجوم کو اکٹھا کرنے سے امن حاصل نہیں ہوتی۔ امن کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ باقاعدہ منصوبہ بندی کرے اور ایسی قیادت کا انتخاب کرے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح وہ منڈی میں نہ بکتے ہوں، ان کا ضمیر آپ خرید نہ سکتے ہو، جو مخلص اور دیانتدار ہو۔ خلاصہ یہ کہ میثاق مدینے کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے کی مخدوش قبائل اور عرب کے ان قبائل کے درمیان لڑائیوں کو ختم کر کے ہر بندے کو ان کے حدود بتا کے امن و امان، بے مثال امن و امان قائم کر دی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ میثاق مدینے کے ذریعے سے اسلامی ریاست میں آباد تمام طبقات کے ساتھ یکساں سلوک روا رکھی گئی۔ یہ انتہائی اہم شق ہے۔ اس وقت تک مسلمانوں کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، دین اسلام کے حوالے سے یہ بات زبان زد عام تھی۔ یہ قبائل عرب یا قریش خصوصی طور پر قبائل کے اندر یہ بات پھیلا رہی تھی کہ یہ اسلام یا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی تبلیغ کر رہے ہیں، یہ ایسا دین ہے، یہ ایسی تعلیمات ہے کہ لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے دین سے متنفر کراتے ہیں، لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد گمراہ تھے، یہ خود گمراہ ہیں۔ یہ لوگ ایک ہی گھر کے اندر اولاد اور والدین کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان یہ تفریق پیدا کرتے ہیں، جدائی پیدا کرتے ہیں، ان کے اتحاد و اتفاق کو ختم کر دیتے ہیں، ان کو منتشر بنا دیتے ہیں۔ لہٰذا ان میں کسی قسم کا خیر نہیں ہے، لہٰذا آپ ان سے خود کو بچائیں۔
لیکن جب عرب نے میثاق مدینے کو دیکھا کہ جس میں چاہے بڑا قبیلہ ہو یا چھوٹا، طاقتور ہو یا کمزور، آقا ہو یا غلام، مسلمان ہو یا کافر، سب کو برابر حیثیت دی گئی، تمام کے حقوق برابر بتائے گئے، ہر بندے کی جان مال عزت کا خیال رکھا گیا اور اسے برابر کیا گیا، تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ طبقاتی نظام کے خلاف ہے۔ لوگوں کو پتا چلا کہ یہ تو اصل میں اتحاد پیدا کرنے والے یہ ہے، کیونکہ اس وقت تک لوگوں کی جان مال عزت محفوظ نہ تھی۔ ایک طاقتور قبیلے کا کوئی بندہ قتل ہوتا تو اس قتل کے قصاص میں وہ پورے کمزور قبیلے کو تحقیق کرنا اپنا حق سمجھتے تھے، اور آقا اور غلام کا تصور تھا یہ ایک ہی صف میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ اسلام نے ان کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا، اسلام نے ان کے حقوق بتا دیے، مقرر کر دیے۔ لہٰذا جب لوگوں نے دیکھا کہ اصل میں اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق یا تعلیمات تو یہ ہے، مسلمانوں کا رویہ تو یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، لوگوں کو جان مال عزت کی تحفظ فراہم کرتے ہیں، لوگوں کے اندر یہ امتیازات کا تصور ختم کر دیتے ہیں، تو یہ لوگ اسلام کے یا مسلمانوں کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یا مدینہ کے اس اسلامی ریاست کے مزید قریب آتے گئے، ان کو سمجھتے گئے اور ان میں ضم ہوتے گئے، اسلام کو قبول کرتے رہے۔ لہٰذا میثاق مدینے کا ایک اثر یہ نکلا کہ اس ریاست کے اندر سے طبقاتی نظام کا خاتمہ ہو گیا، لوگوں کو اسلام سمجھنے، لوگوں کو اسلام کے اتحاد اتفاق کا درس سمجھنے کا موقع ملا اور لوگ اسلام کے قریب آ گئے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس میثاق مدینے کے اندر، اس میثاق مدینے کے ذریعے اس ریاست مدینے کے اندر مرکزی عدالتی نظام کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے قبل یہ قبائل منتشر تھے، قبائلی نظام تھی، قبیلے کا سربراہ یا بڑا ہی فیصلہ کرتا تھا، چاہے ظلم پر مبنی ہوتا یا انصاف پر مبنی ہوتا، قبیلے کو یا قبیلے کے لوگوں کو اس کا فیصلہ ماننا پڑتا تھا۔ لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا جب اس قبائلی نظام کے اندر دو قبائل کے درمیان لڑائی شروع ہوتی، اختلافات اور تنازع پیدا ہوتا، پھر کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کے فیصلے کو اپنا توہین سمجھتے تھے، کوئی بھی قبیلہ دوسرے قبیلے کے فیصلہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے یہ لڑائیاں مزید بڑھتی جاتی تھی اور سالہ سال تک رہتی تھی۔ اسی طرح ظالم کے لیے یا طاقتور کے لیے اس سماج کے اندر کسی قسم کا قانون نہیں تھا، قانونی پابندیاں نہیں تھی، سارے قوانین، ساری سزا یہ کمزوروں کے لیے تھی۔ اس ریاست یا اس مدینے کے منتشر قبائل کے اندر اسلام آنے سے قبل یہ طریقہ تھا کہ طاقتور قبیلہ ہر قسم کے قانون سے آزاد تھا، اس پر کسی قسم کی قانونی پابندیاں نہیں تھی، اور یہ عرب کے ان قبائل کا دستور بھی یہ تھا کہ جو بھی طاقتور قبیلہ ہوتا، چاہے وہ ظلم کر رہا تھا، ظالمانہ روش پر تھا، لیکن یہ سارے لوگ ان کے ارد گرد جمع ہوتے تھے، ان کی بات کو ٹھیک کہتے تھے، جبکہ کمزور قبیلے کو تنہا یا کمزور لوگوں کو تنہا چھوڑ دیتے حالات کے رحم و کرم پر۔ مرکزی عدالتی نظام یا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا چیف جسٹس بننے اس کا یہ اثر ہوا کہ یہ قبائلی نظام میں عدل و انصاف پر مبنی فیصلے ہونے لگے۔ یہ انصاف ہر کسی کے لیے تھا، کسی کی قومیت کو یا کسی کی نسلیت کو یا کسی کی ذات پات کو یا کسی کی طاقت کو نہیں دیکھا جاتا تھا، اس کے فعل کو دیکھا جاتا اور اسی فعل کے مطابق اس کو سزا دی جاتی تھی۔ لہٰذا یہ عرب میں یہ پہلی بات تھی، پہلی دفعہ عرب کے لوگوں نے یا ان قبائل نے دیکھا کہ ایسا بھی ممکن ہے کہ ظالم یا طاقتور کا ہاتھ روکا جا سکتا ہے، طاقتور قبائل سے باسپرس کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ میثاق مدینے کا اثر نکلا کہ ان قبائل کے درمیان یہ ظلم، یہ زیادتیاں، یہ جھگڑے، یہ فسادات ختم ہو گئے، سب قانون کے پابند ہو گئے، سب مرکزی عدالت انصاف کے پابند ہو گئے اور سب نے اس کی فیصلے ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ لہٰذا مرکزی عدالتی نظام کا قیام اور قبائل کے درمیان مساوات
طاقتور سے باس مظلوم کی حمایت اور مدد، یہ میثاق مدینے کے اثرات اور ثمرات میں سے ایک بڑی فائدہ ہے۔ خلاصہ کلام کہ آج کے درس میں یہ باتیں سامنے آ گئی کہ اگر آپ موجودہ دور میں یا موجودہ حالات میں یا موجودہ بستی میں یا اس ریاست کے اندر امن و امان حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو میثاق مدینہ سمجھنا پڑے گا۔ میثاق مدینہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوانین کو، آپ کے فیصلوں کو سمجھنا پڑے گا، لہٰذا تب آپ پرامن ماحول قائم کر سکتے ہیں۔ اسی طرح ریاست کے اندر یا بستی کے اندر یہ امتیازات ختم کرنی پڑے گی، خون کی قیمت ایک ہونا پڑے گی، کسی کی خون کو زیادہ فضیلت یا کسی کی خون کو زیادہ اہم سمجھنا اور دیگر کے خون کو بیڑ بکریوں کا خون سمجھنا، اس سے امن و امان قائم نہیں ہو سکتی۔ ریاست کے اندر، بستی کے اندر تمام طبقات کے ساتھ مساویانہ سلوک روا رکھنی پڑے گی۔ اسی طرح جب تک مرکزی عدالتی انصاف قائم نہ ہو، ریاست کے اندر تمام طبقات کے اندر کے ساتھ برابر و مساویانہ سلوک نہ ہو، یہ ذات پات یا اونچا نیچا یا یہ طبقاتی نظام جب تک قائم ہو، عدالت کے دروازے کسی خاص طبقے کے لیے ہر وقت کھلے ہوتے ہیں اور دوسرے طبقے کے لیے سالوں سال تک کھلے نہیں رہتے، یا ان کو محض دھوکہ دیا جاتا ہے، تاریخ پہ تاریخ دی جاتی ہے، سب کے ساتھ ایک جیسا انصاف یا ایک جیسا رویہ نہیں رکھا جا سکتا، ان معاشروں کے اندر، اس ریاست کے اندر، ان بستیوں کے اندر، ان اقوام کے اندر کبھی امن و امان قائم نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا رب کائنات سے دعا ہے کہ ہمیں میثاق مدینے کو صحیح طریقے پر سمجھنے کی، انہیں پڑھنے کی، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔